اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ایمز ورچوئل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان. Myself Dr. Saad Muhammad Rustam and I am your lecturer for subject of microbiology. Students, پچھلے لیکچرز میں ہم مائکروبیولوجی کا انٹروڈکشن پڑھ چکے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مائکرو آرگینزم کی اسٹڈی کو مائکرو بایولوجی کہتے ہیں اور کون سے آرگینزم ہیں جو انسانی زندگی کو اثر انداز کرتے ہیں. آج کے اس لیکچر میں ہم انہی آرگینزمز کی اہمیت اور کن کن انڈسٹری میں کن کن مراحل میں وہ یوز ہو رہے ہیں وہ پڑھیں گے، یعنی اسکوپ اینڈ فیوچر آف مائکروبیولوجی. اگر ہم آرگینزمز کو دیکھیں جو بینیفیشری تھے ہیومن لائف کے لیے اور ان کو استعمال کر کے مائکروبیولوجی کے علم کو استعمال کر کے ہم نے کون کون سی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا اور کس طرح سے انسانی زندگی کو مزید بہتر بنایا، آج ہم سب ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں ان شعبہ جات کی، ان انڈسٹری کی جن میں مائکرو آرگینزمس کی بدولت ہم نے ترقی کی، تو ان میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا فوڈ انڈسٹری کی. سیکنڈ پہ فارما انڈسٹری، ویکسینز، اینٹی بایوٹکس، آئیڈینٹیفیکیشن آف مائکروبس، جینیٹک انجینئرنگ کی فیلڈ، اور لاسٹ پہ آئل اینڈ ریسرچ کی فیلڈ. یہ تمام وہ مراحل ہیں، تمام وہ فیلڈ ہیں، تمام وہ شعبہ جات ہیں جن میں مائکرو بایولوجی کو یوز کرتے ہوئے انسان نے بہت زیادہ ترقی کی. اگر میں فوڈ انڈسٹری کی بات کروں، فوڈ انڈسٹری میں سب سے پہلے پاسچرائزیشن کی بات کرنا بہت ضروری ہے. پاسچرائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم دودھ کو جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو جراثیم سے پاک کرتے ہیں. ہم دودھ کو حاصل کرتے ہیں بکریوں سے، کاؤ سے اور دوسرے جانوروں سے، اور اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے، اسٹیرائل کرنے کے لیے گرم کرتے ہیں. اس ہیٹنگ کے پروسیس کو پاسچرائزیشن کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اس پاسچرائزیشن کے پروسیس سے دودھ جو روزمرہ زندگی میں پڑا رہنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا تھا، آج وہ ٹیٹرا پیک میں 6 ماہ یا 1 سال تک کی بھی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ مارکیٹ میں ہوتا ہے. مائکرو آرگینزمز کے نالج کو یوز کرتے ہوئے ہم نے پاسچرائزیشن کے پروسیس کو ڈیولپ کیا. پاسچرائزیشن کے پروسیس سے ہم نے ملک کو مائکروبز یعنی مائکرو آرگینزم سے پاک کیا اور اس کو محفوظ کر لیا منیمم 6 منتھس کے لیے. اگر ہم بات کریں ملک سے ڈیری پروڈکٹس بنانے کی، دہی بنانے کی یعنی یوگرٹ یا کرڈ بنانے کی، اس میں بھی مائکرو آرگینزمز کا ہی رول ہے. مائکرو آرگینزمز کی یعنی بیکٹیریا کی ایک اسپیشیز جس کا نام لیکٹوبیسیلس ہے، وہ اگر ملک میں کلونی بنائے یا گرو کرے تو وہ دودھ کو دہی میں کنورٹ کر دیتی ہے، جو انسانی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تیسرا، اگر میں بات کروں فرمنٹیشن کی، فرمنٹیشن ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے الکوہل اور بیکری آئٹمس کو ڈیولپ کیا. مطلب مائکرو آرگینزمز گلے سلے پھل، ان میں جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے تھے ان کو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کاربوہائیڈریٹس کو الکوہل میں کنورٹ کرتے ہیں بائی پروسیس آف فرمنٹیشن. اگر فرمنٹیشن کی فردر بات کریں تو جو ہماری بیکری آئٹمس میں بریڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری آئٹمز آ جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہم
فرمنٹیشن کے پروسیس سے ہی بناتے ہیں. اور فرمنٹیشن کا پروسیس بیکٹیریا اور ییسٹ کی مدد سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر نیکسٹ میں بات کروں تو فارما انڈسٹری جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی مائکرو بایولوجی کے علم کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی. ہم نے جو بھی میڈیسن جو آئی وی روٹ کے تھرو، مطلب جو ٹیکے تھے، جو ڈرپس تھیں، جو انفیوژن تھیں، جن کو ہم نے ڈائریکٹ بلڈ میں ٹرانسفیوز کرنا ہوتا ہے، یا جو پروڈکٹس یا میڈیسن جو ہم نے آنکھوں میں ڈالنی ہوتی ہیں، جو آئیز میں ڈالنی ہوتی ہیں ان کو، یا جو ڈائریکٹلی بلڈ میں ٹرانسفر کرنی ہوتی ہیں، ان کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ہم نے اسٹیرلائزیشن کا پروسیس انوینٹ کیا. مائکرو آرگینزمس کو اسٹڈی کیا، کون کون سے مائکرو آرگینزمس ہماری پروڈکٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہماری پروڈکٹ زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکتی ہے. ان تمام عناصر کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور پھر اپنی پروڈکٹ کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے ہم نے ایک اسٹیرائل پروڈکٹ بنائی جو کہ اسٹیرلائزیشن کے پروسیس سے حاصل ہوئی. ہم یا تو آٹو کلیو کرتے ہیں یا جس کو اسٹیرلائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں. ایک اسٹیرائل پروڈکٹ یعنی جو ایک انفیوژن ہے یا جو بھی میڈیسن جو آنکھوں میں ڈالی جاتی ہے وہ ڈسٹ فری ہوتی ہے، وہ پائروجن فری ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی مائکروب نہیں ہوتا. اگر نیکسٹ میں بات کروں ویکسینز، ہیومن ہسٹری میں بہت سی ایسی ڈیزیزز جو پہلے ناقابل علاج تھیں، ان کا علاج نہیں پایا جاتا تھا. جس انسان کو یا جس بچے کو کوئی مہلک بیماری، کوئی بھی انفیکشن ہو جاتا تھا، خواہ وہ وائرس سے ہو، خواہ وہ بیکٹیریا سے ہو، یا وہ فنجائی سے ہو، یا کسی بھی مائکرو آرگینزم سے ہو، تو وہ اس پیشنٹ کو سویئر کیس کی طرف لے کے جاتا تھا اور ان دی اینڈ الٹیمیٹلی پیشنٹ کی ڈیتھ واقع ہو جاتی تھی. لیکن مائکرو بایولوجی نے انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا. مائکرو بایولوجی کے علم کو مائکرو آرگینزمز یعنی بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، بیکٹیریا، ان تمام کی اسٹڈی کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد ویکسینز کو دریافت کیا گیا. ویکسینز کیا ہیں؟ ویکسینز انہی جراثیم، انہی مائکرو آرگینزمز کی ایک نیم مردہ حالت ہے جس کو ہم ہیومن باڈی میں اناکولیٹ کرتے ہیں. اکثر جب عام روٹین میں آپ دیکھیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں. وہ ویکسینز ہمیں مائکرو بایولوجی کے علم سے حاصل ہوتی ہیں، جن میں اسمال پاکس، پولیو، ٹائیفائڈ، اور اگر میں ریسنٹ ایرا کی بات کروں تو کرونا وائرس کی ویکسین جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، وہ بھی مائکرو بایولوجی کے علم کو استعمال کرتے ہی مارزۂ وجود میں رہی. اگر میں نیکسٹ بات کروں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن ہسٹری میں اینٹی بایوٹکس کی ڈسکوری، مطلب جو ایسے کیمیکلز جو آرگینزم یعنی مائکرو آرگینزم سے حاصل کیے گئے، ان کو دوسرے مائکرو آرگینزمز کی کلنگ کے لیے استعمال کیا گیا. 1928 میں الیگزینڈر فلیمنگ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. وہ بیکٹیریا کی کلونیز کو اسٹڈی کر رہا تھا. اس نے ایک پیٹری ڈش لی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیٹری ڈش لی اور اس میں گرو کروایا بیکٹیریل کلونی کو، اور پھر اس کو مائکروسکوپ کے اندر آبزرو کرنے کے لیے دیکھنا چاہا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کلچر کو، اس بیکٹیریل کلونی کو مائکروسکوپ کے نیچے آبزرو کرتا، پینسلینیم نوٹیٹم کا یعنی ایک ییسٹ کا
پلانٹ جو تھا اس کا چھوٹا سا ٹکڑا اس پیٹری ڈش میں جا گرا. اب اس پینسلینیم نوٹیٹم کے جو تھوڑا سا سپور تھا جہاں پہ وہ گرا، اس نے آبزرو کیا کہ وہاں پہ بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہے. جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سے تمام تر بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ مائکروسکوپ کے نیچے بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا. الیگزینڈر فلیمنگ نے غور و فکر کی اور دیکھا کہ ایسا کیوں ہے. اس نے پینسلینیم نوٹیٹم کا ایکسٹریکٹ نکالا اور اس میں سے پینسلین ڈسکور کی، پینسلین جی اور پینسلین وی، جو کہ ورلڈ وار سیکنڈ یعنی ورلڈ وار ٹو میں ہزاروں آرمی کے افسران، سپاہی یعنی سولجر، اور لاکھوں انسانوں کی جان کو بچانے میں بہت اہمیت کا حامل تھی. اگر میں نیکسٹ بات کروں، آئیڈینٹیفیکیشن آف مائکروبز، یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں ایک ڈیزیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس ڈیزیز کا کازیٹیو ایجنٹ معلوم ہو. وہ جو بیماری تھی وہ کس آرگینزم نے کاز کی، وہ بیماری کیسے کاز ہوئی، کیا وہ بیکٹیریا نے کاز کی، کیا وہ وائرس نے کاز کی، کیا وہ فنجائی نے کاز کی، یا وہ کسی اور مائکرو آرگینزم نے کاز کی. تو اس بیماری کو پہلے ڈائیگنوز کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن آج کل ایسا بالکل نہیں. آج کل مائکرو بایولوجی کے علم کی وجہ سے ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ سے، اس کے سیمپل کو گرو کرواتے ہیں، مطلب کلچر بناتے ہیں اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور ایزیلی بیکٹیریا کو کلچر سٹینڈنگ ٹیکنیکس، گرام پازیٹیو، گرام نیگیٹو اور اس طرح کے ایسڈ فاسٹ سٹینڈنگ کے ذریعے سے ہم بیکٹیریا یا کازیٹیو ایجنٹ کا پتہ چلا سکتے ہیں. جیسے ہی ہمیں ان تمام آرگینزمس کا معلوم ہو جائے گا، ہم ایک اسپیسیفک اینٹی بایوٹک، ایک اسپیسیفک تھراپی جس کو فارماکو تھراپی کہتے ہیں، وہ پیشنٹ کو سٹارٹ کروا دیں گے جس سے پیشنٹ جلد صحت یاب ہو جائے گا. اگر میں نیکسٹ بات کروں تو جو امپورٹنٹ فیلڈ جینیٹک انجینئرنگ کی تھی، اس میں مائکرو بایولوجی کا بہت ہی اہم رول ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ سے آج کل بنی نوع انسان بہت ہی مستفید ہو رہی ہے. زیادہ گوشت پیدا کرنے والی بھینسیں، زیادہ انڈے دینے والی مرغیاں، اور اسی طرح زیادہ دودھ دینے والی بکریاں یا بھینسیں جینیٹک انجینئر کے پروسیس سے ہی مارز وجود میں آئی. اب اگر بات کریں مائکرو بایولوجی کی جینیٹک انجینئر کے رول میں، تو مائکرو آرگینزمس کو جو کہ چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، ان کے علم کو، ان کی اسٹڈی کو زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کر کے دیکھا گیا کہ مائکرو آرگینزمس اگر ہم ہیومن پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کریں تو وہ بہت ہی مستفید ہیں. جیسے کہ انسولین، آج کل انسولین کی جین کو ہیومن سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، بیکٹیریا کے پلازمڈ میں انسرٹ کیا جاتا ہے اور پھر بیکٹیریا کو گرو کروا کے انسولین کو پروڈیوس کروایا جاتا ہے. وہ جو انسولین پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور آج کل تمام جو ہے وہ انسان جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اگر نیکسٹ میں بات کروں تو آئل ریسرچ میں مائکرو بایولوجی نے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا. آئل کہاں پایا جاتا ہے؟ کروڈ آئل کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کی کرسٹ کے نیچے کور سے. مائکرو آرگینزمز جو کہ آکسیجن کے بغیر رہ سکتے تھے، ان کو اسٹڈی کیا گیا، ان کو
دیکھا گیا کہ وہ کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، وہ کس چیز کا شکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ زمین کے نیچے دفن پلانٹ اور اینیمل ڈیڈ باڈیز جن کو ایناروبک مائکرو آرگنزم یعنی بیکٹیریا نے ڈکے کیا، وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں. ان کو اسٹڈی کر کے سائنٹسٹ نے اندازے دیے کہ یہاں پہ کروڈ آئل کی ذخائر ہو سکتے ہیں. ان کروڈ آئل کے ذخائر کو پھر بور کیا گیا، ڈرل کر کے آئل کو نکالا گیا. اگر میں نیکسٹ بات کروں تو سپیس میں، آؤٹر سپیس میں آج کل جو ریسنٹ سٹڈیز ہو رہی ہیں ان میں مائکرو آرگنزمس کو فوڈ پروڈیوس کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اگر میں لاسٹ پہ اگر یہ ایک لائن کہوں، فرام دا کور آف دا ارتھ ٹو دا آؤٹر اسپیس مائکرو بایولوجی از پلئنگ اے وائٹل رول ان شیپنگ ہیومن ورلڈ. یعنی چاہے وہ آئل کی ریسرچ ہو جو کہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے، چاہے وہ آؤٹر اسپیس ہو جہاں پہ اسٹڈیز جاری ہیں، وہاں پہ مائکرو بایولوجی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. بچوں آج کا لیکچر اسی ٹاپک کے ساتھ ختم ہوا. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.